باطنی گناہوں میں سے ایک ایسے گناہ کے بارے میں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہہ کر پکارا ہے۔ وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کر دو کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریاکاری دکھاوے میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے وہ 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں باطنی گناہوں میں سے ایک ایسے گناہ کے بارے میں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہہ کر پکارا ہے، جو کہ ریاکاری ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں، اور پھر جانیں گے کہ ریاکاری کا علاج یعنی ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا۔ گویا کہ عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یعنی اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر یا ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے اور اب زور کا اس پر پانی پڑا، جس نے اسے صرف پتھر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کر دو۔ یعنی یہ مذکورہ آیت مبارکہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے اور خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہیں کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریاکاری دکھاوے میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں سے ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید اور تیسرا ایک مالدار شخص ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے،
اسی طرح فرشتے بھی اس سے یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا تھا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ تو وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار، تو نے اپنی نعمتوں کو مجھ پر بہت وسیع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے میری عطا کردہ نعمت مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا تھا اور تیری راہ میں صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس شخص سے یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہت سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اس کے بعد راہ خدا میں مارے جانے والے شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، تو میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میں لڑتا رہا اور بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے شہید سے ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص بہت زیادہ بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے وہ 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ ریا کے بہت سارے درجے ہیں اور ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریاکاری شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام اور بعض ریا مکروہ اور بعض ثواب ہے، مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے، یعنی جب کوئی مطلقاً ریاکاری کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ ریاکاری مراد ہوتی ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔